3 दिन पहले वसीम लानती ने वो पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाला सिफ़ात में बहुत ही गुस्ताखाना तरीक़े से बयान दिया है और आपकी नबूवत और आपकी रसालत का इनकार किया है। और उसके साथ ही साथ उसने मोहम्मद नाम से एक किताब प्रिंट की है जिसको RSS वाली या दूसरे मुस्लिम समाज और इस्लाम दुश्मन ताकतें सपोर्ट कर रही हैं। तो इस सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि हम लोग तमाम के तमाम अफराद जिनका भी ताल्लुक़ मज़हब तशय्युअ से है और मज़हब इस्लाम से है, उसकी इस मज़मूमाना हरकत पर मुकम्मल तरीक़े से इतराज़ जताते हुए उसके बयान को कंडम करते हैं, उसके बयान को मुसरत करते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलोर के यहाँ भी ऑफ़िस में तमाम के तमाम उम्मत मुस्लिमा के अकाबरीन ने मीटिंग की है। उसमें तमाम के तमाम अफराद शरीक हुए थे, हम सब के सब। और कमिश्नर साहब ने ये वादा लिया है कि जो आपकी मांग है उसको इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। उसमें पहली मांग तो ये है कि इस किताब को बैन लगाया जाए, इस पर पाबंदी लगाया जाए और इसको कहीं पब्लिश न होने दिया जाए। और किसी दुकान और किसी लाइब्रेरी और किसी कुतुबखाने और किसी किताब फरोश की दुकान पर ये किताब नज़र न आए। और दूसरी हम हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि इसको यूपी ये जो दहशतगर्दाना माहौल पैदा कर रहा है, ये जो अमन व अमान को ख़त्म करना चाह रहा है, जिससे इंतशार पैदा हो, इख्तलाफ पैदा हो, तो यूपी हुकूमत उसके साथ ही साथ अपनी स्टेट की गवर्नमेंट और मरकज़ी हुकूमत से हम सब का ये मुतालबा है कि ऐसे अफराद को, ऐसी फ़र्द को, ख़ासकर वसीम रिज़वी को, जब वो अगर कोई वकील ज़रा सा कुछ बयान दे रहा है तो उसको गिरफ़्तार कर ले, मीडिया वालों को गिरफ़्तार कर ले। तो इतना बड़ा इसने कौम व मिल्लत को बांटने के लिए मुल्क में इंतशार पैदा करने बयान दिया है। तो हमारी हुकूमत से ये अपील है हम सब की कि वो वसीम रिज़वी को गिरफ़्तार करें और उसको जेल की सलाखों के पीछे डालें। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जो अपने मुल्क का कानून है, उस मुल्क के कानून के तहत हम लोग एक इज्तिमाई तौर पर एक बड़ा आलमगीर एहतजाज इंशाअल्लाह करेंगे। बस। वसीम रुश्दी मलऊन ने शान रिसालत में या अल्लाह की किताब का इनकार करके जो गुस्ताखी की है, हम आज पूरी तरीक़े से उसके स्टेटमेंट का, उसके बयान का पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और जो ख़बीस अपने मज़हब का नहीं हुआ, एक तरफ वो लिखता है कि वसीम रिज़वी 8वें इमाम से जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसका ताल्लुक़ होता है। एक तरफ जो है वो अपने आप को रिज़वी लिखता है और दूसरी तरफ शान रिसालत में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है, जबकि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में साफ़ तौर पर यह आवाज़ दे रहा है कि ये वो किताब है, किताबुल्लाह कुरान मजीद, जिसमें किसी किस्म की शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये हर ज़माने में ता क़याम क़यामत मोमिनीन के लिए हिदायत और अमन व अमान का पैगाम लेकर आई है। और दूसरी तरफ इस ख़बीस मलऊन ने शान रिसालत में जो गुस्ताखी की है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इसी नबी के सिलसिले में इरशाद फरमा रहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। अरे जो अमन व अमान और रहमत का पैगाम लेकर आए, तुम आज उनके सिलसिले में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो कि नौज़ुबिल्लाह रसूल जो है वह फ़ेक रसूल हैं, कोई किताब नहीं आई, कोई नबी नहीं आए। अल्लाह अकबर। आज हम पूरी तरीक़े से उसके बयान का जो है पुरज़ोर मज़म्मत और कंडम करते हैं। और जो ख़बीस अपने मज़हब का नहीं हुआ, मैं अपने हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इसके स्टेटमेंट की तरफ तवज्जो न दें, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ये दुश्मन का आलाकार बना हुआ है। दुश्मन इसे इस्तेमाल और यूज़ कर रहा है ताकि आपस में जो है वो हिंदुस्तान के अमन व अमान भाईचारगी को किसी तरीक़े से आपस में लड़ाए, इंतशार करे, आपस में फ़साद करे।
تو وہ ہندوستان کے جہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل جھول کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اس اتنے اچھے امن و امان کے ماحول کو وہ بگاڑنا چاہ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ملعون نے جو ہے سپریم کورٹ میں 26 آیتوں کے سلسلے میں جو پیٹیشن داخل کیا تھا، سپریم کورٹ نے جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ ہمیں اپنے عدلیہ اور سپریم کورٹ پر پورا بھروسہ ہے کہ یہ خبیث نے جو کچھ کہا ہے اسے آپ دیکھیں، انکوائری کریں، علماء کرام کو اکٹھا کریں۔ ہم پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی شیعہ سب بھائی بھائی ہیں، اور ہمارے مذہب میں کسی قسم کا فساد، کسی قسم کا آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہمیشہ ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے، اور اس ملک کے ہم ہندوستانی ہیں، اس ملک کے ساتھ ہمیشہ ہم جو ہے وفاداری کریں گے۔ لہٰذا ہم اسٹیٹ گورنمنٹ سے، سینٹرل گورنمنٹ سے سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ملعون کو جو ہے کڑی سے کڑی، سخت سے سخت اسے سزا دی جائے، اور اس کی کتاب کو جو ہے وہ بینڈ کیا جائے، اور اس ملعون کو سلاخوں کے پیچھے جتنا جلدی ہو سکے ڈالیں، تاکہ کسی کی آئندہ یہ ہمت نہ ہو سکے کہ ہندوستان کے صاف و شفاف ماحول کو بگاڑ سکے، اور کسی کی جرأت نہ ہو سکے کہ آئندہ سر اٹھا کر ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے۔ جبکہ یہ ملعون جو اپنے آپ کو وسیم رضوی کہتا ہے، مسئلہ جو ہے نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، مسئلہ انسانیت کا ہے۔ ذرہ برابر بھی اس میں انسانیت ہوتی تو اس طریقے کے یہ جملات استعمال نہ کرتا، چاہے وہ قرآن کے سلسلے میں ہو یا ذات رسول خدا کی بابرکت زندگی کے سلسلے میں ہو۔ یہ توہین کرنا، اہانت کرنا، یہ سب آپ جانتے ہیں، یہ پیٹو بنا ہوا ہے RSS کا، ہندوتوا کا پیٹو بنا ہوا ہے۔ میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوا وہ دوسروں کا کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں دھوبی کا گدھا نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے، سمجھے؟ یہ ملعون کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ افسوس ہے حکومت ہند پر، 25 کروڑ سے زیادہ انسان جس کتاب کو ماننے والے ہیں، جس رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے دلوں کو زخمی کرنا، ان کے احساسات کو جریحہ دار کرنا، یہ سراسر غلط ہے، یہ ناانصافی ہے۔ چاہے وہ ریاستی حکومت ہو، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، اس طریقے سے گنڈوں کو، ناپاک لوگوں کو، جو دو پیروں کا جانور سے بدتر زمین پر پھر رہا ہے بوجھ بن کر، انسانوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اسلامی ہمارے مذہب سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارے قرآن کے اعتبار سے جو بھی قرآن شریف کے سلسلے میں توہین کرے گا، یا جو قرآن کا لانے والا صاحب شریعت اور پورے کائنات کا خلاصہ رسول خدا کی ذات بابرکت کی شان میں جو گستاخی کرے، یہ مرتد فطری ہے، یہ قابل بخشش نہیں ہے، یہ مفسد فی الارض ہے، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اے میرے تمام انسان بھائیوں، جب کسی کے پیر میں کوئی پھوڑا ہو جاتا ہے، کوئی دنبل ہو جاتا ہے، یا کینسر کا کوئی گڈھا بن جاتا ہے پیٹ میں، تو اس کو رکھا نہیں جاتا کہ پورا بدن سڑ جائے گا، انسان مر جائے گا، تو فوراً اس کو آپریشن کیا جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اگر پیر میں ہے تو پیر کاٹ دیا جاتا ہے، تو انگلی میں ہے تو انگلی کاٹ دی جاتی ہے، اگر پیٹ کے کسی حصے میں تو اس کو نکال دیا جاتا ہے کہ بھائی بدن کو بچانا ہے۔ تو یہ جو انسانیت کے پیکر کو، جو پاک و پاکیزہ ماحول جو ہندوستان کا بنا ہوا ہے، تمام انسانی بھائی، تمام مذاہب مسالک کے لوگ، گنگا جمنا کی تہذیب ہمارے یہاں ملی ہوئی ہے، اس تہذیب کو جریحہ دار کرنا اور بدنام کرنے کے لیے، لڑوانے کے لیے، اپنی کرسی کی چکر میں، اپنی حکومت کی چکر میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ سے بڑے بڑے فرعون، نمرود، شداد، حامان جیسے ناپاک ظالمین، کافرین جو ہے وہ نابود ہو کر جہنم کے حوالے ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی حکومت اگر ہے تو اس کے لیے ڈھیل ہے، شاید خدا اس کو مہلت دے دے گا۔ ظالم کی حکومت کے لیے مہلت نہیں ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہماری مذہب تشیع، ہماری امت مسلمہ کا یہ پورا قانون، متفقہ قانون ہے
کہ یہ مرتد فطری ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یوں کہا جائے جو انسانیت کے خلاف بولے وہ انسانیت کے خلاف ہے, وہ انسان نہیں ہے, وہ جانور سے بدتر ہے. اب یہ ہے کہ حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کہیں کسی ایک شخصیت پر کوئی انسان کچھ بول دیتا ہے, فوراً اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جاتا ہے. بھائی اس کی جو ہے آپ نے شخصیت کو آپ نے جو جریدہ کیا ہے, آپ نے 25 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے, ان کے احساسات کو جریح دار کر دیا ہے, آپ ایسے جانوروں کو بے لگام چھوڑ دیے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تمام ظالمین, تمام جتنے بھی حکمران ہیں اس کے پیچھے ہیں. یہ وسیم رضی یہ کٹ پتلا ہے, یہ کارٹون کا جو ہے وہ بالکل ایک مجسمے کی طرح سامنے کھڑا ہوا ہے, پیچھے ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھوں میں ہے. RSS کے لوگ ہیں جو ملک کو توڑنے والے ہیں, برباد کرنے والے ہیں. حکومت ہند سے, ریاستی حکومت سے, تمام انسانی بھائیوں سے, دنیا کے تمام لوگ جن کے دلوں میں ضمیر زندہ ہے, ان سے ہم اپیل کرتے ہیں ایسے جانوروں کو, ایسے ناپاک جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں, ان کو جو ہے پکڑ کے بند کر کے رکھا جائے. جب دیوانہ ہو جاتا ہے, کوئی کتا دیوانہ ہو جاتا ہے, اس کو آزاد نہیں چھوڑتے ہیں. ہر جگہ پر کوئی میونسپلٹی والے جو ہے یا BBMP والے کیا کرتے ہیں, اس کو پکڑ کر انجیکشن ڈال دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, یا لے جا کے اس کو کہیں پہ بند کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ نقصان پہنچائے گا, یہ مفسد فی الارض ہے. آزاد چھوڑنا, انسانیت برباد ہو جائے گی, مذہب تباہ ہو جائے گا, مسالک تمام برباد ہو جائیں گے. ایسے حالت میں ایسے ناپاک لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا کر ان کو جینا حرام کرنا چاہیے. یہ جینے کے قابل نہیں ہے, رہنے کے قابل نہیں ہے. جو انسانیت کے خلاف بولے, جو قرآن کے خلاف بولے, وہ کیسے زندہ رہنے کے قابل رہے گا؟ یہ مرتد فطری ہے. ہم اپیل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو قوم سے الگ کر کے ان کا جو ہے زندگی ختم کر دیں. جس کے بیوی بچے راضی نہ ہو, ایسے ناپاک جانور کو لے جا کر تم لوگ استعمال کرتے ہیں, اس میں سب کے سب ذمہ دار ہیں. ہم اپنی آواز کہیں گے. دیکھیے ہم جیتے ہیں کس لیے؟ ایک مذہب کے لیے, ایک دھرم کے لیے آدمی جیتا ہے, ایک محترم ہوتا ہے. جب دھرم کی بات آ گئی ہے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں اس مسئلے میں, لیکن ایسی ذلت, ایسی جو ہے ناپاکی جو ہے ہمارے خلاف توہین کو ہم برداشت نہیں کرتے. ہم امت مسلمانی پورے انسان بھائی, ہندو بھائی, کرسچن, عیسائی, جتنے بھی جہاں بھی ہیں, تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں بھائی لکم دینکم ولی دین, آپ کا دین آپ کو مبارک ہو, ہمارا دین ہمیں مبارک ہو. جو دین کے خلاف بولے وہ سب مل کر تمام ادیان کو ماننے والے ایسے لوگوں کو ختم کرنا چاہیے. ان کا رہنا پورے معاشرے کے لیے, پورے ملک کے لیے بربادی ہے. یہ کینسر کا غدہ ہے جس سے پوری انسانیت برباد ہو جائے گی. एक सेकंड जमीन से नहीं ठहरे एक सेकंड सर, इधर सर. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.